السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کا دن اس لیے ہے، رمضان میں مجاہدے، اللہ کی رضا، اللہ کی ذات کا تعلق، اور رمضان وہ عبادت ہے جس کا تعلق صرف عشق سے ہے، اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، عشق سے۔ عید کا مترادف یا مخالف لفظ، مترادف نہیں، مخالف لفظ وعید ہے۔ ایک عید، ایک وعید۔ عید خوشخبری ہے اور وعید ڈانٹ ہے۔ اللہ پاک نے خوشخبری اس لیے دی ہے، تم نے پورا سال مجھے اس عبادت سے راضی کیا جس کا تعلق عشق سے ہے۔ روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے، روزے کا اظہار نہیں ہوتا۔ روزہ خاموش عبادت ہے، 100% خاموش عبادت ہے۔ ایسی خاموش عبادت ہے کہ بس اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس خاموش عبادت پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے خوشخبری ہے، وہ ہے عید کے۔ آپ سورۃ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ اے اللہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، آسمانوں سے میرے لیے ایسا دسترخوان بھیج جیسے عید ہو، یا عید کا دسترخوان۔ اور عید سے مراد دسترخوان یہ نہیں کہ بہت بڑا، اس میں عید کی دن خوشی ہوتی ہے، احکامات اور پابندیاں ختم ہوتی، یہ ایک خوشی ہے۔ اے اللہ، وہ دسترخوان عطا فرما، ہمیں ویسا دسترخوان عطا فرما جس میں خوشی ہو۔ فرمایا قیامت کے دن ایک عید اور ہوگی، اور قیامت سے پہلے ایک عید اور ہوگی۔ ایک عید تو سال کے بعد آتی ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ قیامت سے پہلے، موت سے پہلے ایک عید اور ہوگی، وہ عید ہوگی جس کو کلمہ نصیب ہوا۔ دنیا کا بہت بڑا فاتح ہے، عقل مند ہے، اور دنیا کا بہت بڑا خوش قسمت ہے جس کو موت سے پہلے کلمہ نصیب ہوا۔ دوسرے لفظوں میں، کلمہ کوئی سنے نہ سنے یہ ضروری نہیں، خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا، یہ اس کی عید ہے۔ اور قیامت کے دن دوسری عید اس وقت ہوگی جب اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ پاک ایک اعلان فرمائیں گے، آج کے بعد میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، آج کے بعد میں تم سے ناراض ہی نہیں ہوں گا۔ قیامت کے دن ایک عید ہوگی جس میں اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے اپنی رضا کا، کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ یہ آج کی عیدیں بھول جائیں گے اور بھول جاتی ہیں، موت کے وقت کی عید کبھی نہیں بھولے گی۔ روحیں انتظار کریں گی کہ کون سی روح آ رہی ہے، ایسی روح جو مقہور ہے، جس پہ قہر کیا گیا ہے، وہ روح آ رہی ہے، یا ایسی روح جس کا تعلق
عبادات، تسبیحات، ذکر اور اذکار کے ساتھ ہے، جس کو کہتے ہیں مقسوم، مقسوم تقسیم سے ہے، جس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت تقسیم کی، یا مقسوم یا مقہور۔ قبریں اس روح کی متلاشی ہوتی ہیں، اور اس روح کی متلاشی ہوتی ہیں جو عید کے دن بھی ایسی رہے جیسے روزہ ہے، سوائے کھانے پینے کے۔ روزے سے پہلے آنکھیں بھی روزے رکھ چکی تھی، کان بھی روزے دار تھے، زبان بھی روزے دار تھی، تنہائیاں بھی روزے دار تھی، جذبے بھی روزے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سارے رمضان کے روزے رکھائے اس لیے جاتے ہیں کہ اپنے ایک ایک جسم کے اعضاء پہ قابو آ جائے، کنٹرول آ جائے۔ اس کی مشق کرائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے۔ ایک چیز کو ایک دفعہ مشق کرائی جائے، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پورا مہینہ ایک چیز کی آپ مشق کریں۔ یہ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں گاڑیاں چلانے والے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو پورا مہینہ مشق کرائی گئی کہ اپنے جسم کے اعضاء ان پہ کنٹرول کیسے ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، وہ فوراً کہتا ہے میں روزے سے ہوں، میں تجھے جواب نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی بھر روزے سے رہنا ہے۔ فرمایا جو روزے رکھ لے وہ زندگی بھر روزے سے رہے، جو حج کر لے وہ زندگی بھر حالت احرام میں رہے۔ حالت احرام میں رہنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں لیکن منع کر دی جاتی ہیں، لیکن زندگی بھر جو حلال ہے وہ حلال ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو حالت احرام میں منع ہیں۔ وَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، فرمائیے تین چیزیں احرام باندھنے کے بعد اس شخص پہ رہتی ہیں جس نے احرام باندھا تھا حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ رفس زبان کا گناہ، فسوق جسم کا گناہ، جدال جھگڑا لڑائی، یہ تین چیزیں حاجی سے کہہ دی جاتی ہیں، احرام باندھنے والے سے کہہ دی جاتی ہیں کہ خیال کرنا اب تو نے احرام باندھ کے ان تین چیزوں کا عہد کر لیا۔ اسی طرح روزے دار سے پوری مہینے مشق کرائی جاتی ہے، پورا مہینہ، اور مشق کرانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ رعایتیں کھول دی ہیں، باقی رعایتیں باقی ہیں۔ کھانے پینے کی رعایت تجھے اب دے دی ہے، اور باقی جو آنکھوں کا، کانوں کا، دل کا، جذبوں کا روزہ تھا وہ باقی ہے۔ تو کب کھلے گا مولا؟ اور میں جب ہمارا دیدار اور ہماری ملاقات ہوگی۔ اسی لیے میت کے لیے اذان اور تکبیر نہیں ہوتی، وہ اس کے کانوں میں پہلے کہہ دی جاتی ہے۔ میت کے لیے اذان اور تکبیر نہیں ہوتی، وہ اس کو پہلے کہہ دی جاتی ہے کانوں میں۔ ایک دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر پہلے دے دی جاتی ہے، یہ تیری حجت تام ہو گئی ہے۔ اذان اور تکبیر کے بعد نماز کی جتنی دیر ہے بس اسی کا نام زندگی ہے۔ اذان اور تکبیر کے بعد نماز کی جتنی دیر ہے اسی کا نام زندگی ہے۔ یہ تیرے ساتھ ہمارا معاملہ ہو گیا اور اسی کا نام زندگی ہے۔ بس یہ زندگی کے لمحات یہی ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اسی کا نام زندگی۔ تو روزے دار کو اصل میں ایک پیغام دیا جاتا ہے، پھر روزے دار کی مشق کرائی جاتی ہے، پھر روزے دار کو ترتیب بتائی جاتی ہے
کہ پورا مہینہ اپنی چاہتوں کو توڑ، اپنے جذبوں کو چھوڑ، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہمارے مزاج کے مطابق موڑ۔ اس کا نام روزہ ہے۔ اس لیے روزہ عشق کی عبادت ہے۔ رکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، نہ دوسرا پہچان سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ اب روزہ ختم ہو گیا، فرض، لیکن روزے کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوئے تھے وہ ختم نہیں ہوئے۔ مجھے کہنے لگے، جب انہوں نے مجھے قید سے چھوڑا تو یہ کہا، دیکھ، قید سے ہم چھوڑ رہے ہیں، بس جس کی وجہ سے تجھے قید ہوئی یا تجھے ہم نے جو احکامات دیے ہیں وہ تیرے ساتھ رہیں گے اور ہماری تو نگرانی میں ہوگا۔ اللہ پاک نے جو حلال کی قید رکھی تھی یہ حلال بھی نہیں، وہ ساری قید ہٹا دی ہے، پر جو اللہ نے روزہ بلایا تھا جس مقصد کے لیے کہ تیری آنکھیں روزے دار ہیں وہ موت تک رہیں گی، کان روزے دار ہیں وہ موت تک رہیں گے، تیرے قدم، تیرے جذبے، تیری چاہتیں روزے دار ہیں وہ موت تک رہیں گی۔ روزے کا مقصد یہی، روزے کی مشق یہی، روزے کا مقصد یہی، روزے کی مشق یہی کہ تیرا ایک ایک جذبہ روزے دار ہے اور تو روزے دار رہے گا۔ تیرا ایک ایک جذبہ روزے دار ہے۔ آج سے پہلے روزے کے دوران تو گالی روزے کے دوران دیتا تھا، لیکن روزے کے دوران نہیں دی، تیرے منہ پہ گالی تھی۔ اب روزہ ختم ہو گیا تو گالی بھی ساتھ ختم ہو گئی زندگی بھر کے لیے۔ جھوٹ روزہ ساتھ لے گیا، کینہ حسد ساتھ لے گیا، اور روزے کے دوران جھگڑا کیا تو کہا مجھے روزہ ہے، حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے، مجھے روزہ ہے۔ تو یہ روزہ تو گیا رمضان کے ساتھ، آئندہ سال کا وعدہ کر کے آئے گا انشاءاللہ، لیکن اس کی جو پابندیاں ہیں، زبان پہ، دل پہ، جذبوں پہ، قدموں پہ، چاہتوں پہ، وہ تو روزہ ہمیں جاتے جاتے دے گیا۔ بارش چلی جاتی ہے، نمی دے جاتی ہے بارش، پھول دے جاتی ہے، بہاریں دے جاتی ہے، سبزہ دے جاتی ہے، بارش چلی جاتی ہے، بارش چلی جاتی ہے، اس طرح روزہ چلا گیا۔ آج عید کا دن ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک بچہ کھڑا رو رہا تھا، تو پوچھا عید کا دن ہے تو کیوں رو رہا؟ کہا مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ خاتمہ کیسے ہوگا، اور میری عید اس دن ہوگی جب مجھے کلمہ نصیب اور خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، حضرت عمر بن عبد العزیز عید کے بعد تشریف لائے تو بیٹیاں اپنے دوپٹے کو منہ آگے کر کے مل رہی ہیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا گھر میں کچھ نہیں تھا، پیاز اور لہسن کھایا ہے، اس کی بو منہ میں ہے۔ بادشاہ اور شہنشاہ کی بیٹی رو پڑے، کہنے لگے پریشان نہ ہونا، تمہارے باپ نے سرکاری خزانے سے ایک پیسہ بھی نہیں کھایا، پر یہ 4 دن ہیں زندگی کے، ساری زندگی اللہ تمہیں سرخ رو کرے گا۔ اور اپنے بیٹوں کے لیے 11 بیٹے ہیں، اور 11 بیٹوں کے لیے $2.25 فی بیٹے کے لیے چھوڑے۔ کتنے؟ $2.25۔ اور بادشاہ نے اپنے بیٹوں کے لیے 11 لاکھ اور لاکھوں سے زیادہ جائیدادیں اور سونے چیزیں چھوڑی۔ تو جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا
کہ بیٹوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ کہا حلال، حلال۔ اور اللہ حلال کو پالتا بھی ہے، اللہ حلال کو بڑھاتا بھی ہے۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ ان کے بیٹوں کو لوگ تلاش کر رہے تھے کہ انہیں گورنر بنانا ہے، اور وہ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہا آپ کو نہیں، ہمیں ہے، جس باپ نے آپ کی تربیت حلال سے کی ہے۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کو ہم خزانوں پہ بٹھائیں اور وہ رعایا کی خیر چاہیں۔ شاید انہی کے بیٹوں میں سے واقعہ ہے کہ ایک علاقے کے گورنر بنائے گئے۔ ان کا مزاج تھا کہ رات کو باہر نکلتے تھے، شہر کے دروازوں سے باہر، اور خوب عیاشی اور خوب نافرمانی کرتے تھے۔ تو انہوں نے آ کے روکا تو وہ ہنسے کہ یہ کیا کریں گے؟ ایسے پہلے بھی گورنر تھے روکنے والے، انہوں نے پھر روکا۔ انہوں نے 3 دفعہ روکنے کی حجت تام کر کے ایک کاغذ پہ لکھوا کے شہر کے دروازوں پہ کہ شہر کے درندوں تمہیں حکم ہے، آج رات جو باہر نکلے ان کو چیر پھاڑ دو۔ اس باپ کے بیٹے ہیں، عید کے دن ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور وزیروں اور مشیروں کے بچوں کے کپڑے میں زرق برق سونے ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور کہا بیٹو پریشان نہ ہونا اور نہ دکھی ہونا، تمہارے باپ نے تمہیں حلال کھلایا ہے۔ اور خزانے سے کہا عید کے کپڑے بنانے ہیں کہ مجھے میری تنخواہ 1 مہینہ پیشگی دے دو۔ خزانچی نے کہا آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے، تنخواہ دے دیتے۔ خاموش ہو گئے۔ اس بیٹے کی بات کر رہا ہوں، اس بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ آخر انہوں نے کاغذ لکھ کے لگوا دیا، کاغذ لکھ کے لگوا دیا کہ درندوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، رات کو جو نکلے ان کو پھاڑ دو، چیر دو۔ اچھا لوگوں نے کیا کیا؟ بغاوت کے مزاج میں تھے، اس رات زیادہ نکلے، لیکن قدرت نے ایک منظر دیکھا، صبح لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان کو حکم نہیں تھا، انہوں نے نہ چیرا نہ پھاڑا، اب حکم تھا، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ان کی عیدیں ایسی تھیں جس عید میں حلال تھا، ان کی عیدیں ایسی تھیں جس میں عید میں پاکیزگی تھی۔ عید میں نئے سوٹ سلوانا آج تک نہیں ہے، اور مجھے یاد نہیں میں نے آج تک عید پہ نئے سوٹ سلوائے ہوں، مجھے اس وقت تک بھی جو میں نے پہنا ہوا ہے مجھے یاد نہیں آج تک۔ پہلے دن سے صاف کپڑے، پاک کپڑے، یہ ہے کہ عید کے دن نئے جوتے، نئے سوٹ، نئی چیزیں، یہ جب سے چیزیں آئی ہیں، جب سے چیزیں آئی ہیں، کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ مجھے اس دن کہنے لگا کہ بندہ، اس نے کہا میں نے سٹینڈ پہ کھڑا کیا تو اس نے کہا جی 100 روپے، میں نے کہا 20 روپے نہیں ہوتے، کہہ رہا عید ہے۔ ہر چیز گمراہی کی بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ عید ہے، اور عید کو ہم نے نئی چیزیں، نئی خریداری، خواہشات کی عید رکھ دی ہے، جن کی عید عمر بن عبدالعزیز کی نسلوں کی طرح ہوتی ہے۔ رب ان کو چمکاتا ہے، ان کی نسلوں پہ کبھی غربت، کبھی تنگ دستی، کبھی فقر، کبھی فقیری نہیں آتی۔ اللہ ان کی نسلوں کے تذکرے صدیوں کے بعد بھی آج میں کر رہا ہوں۔ تو رمضان ایک پیغام چھوڑ کے دے کر گیا ہے، میں جا رہا ہوں، میں نے تمہیں پورا مہینہ مشق کرائی ہے، نظروں کی مشق، جذبوں کی مشق، زبان کی مشق، تو پورا مہینہ مشق کرائی ہے، اور پورا مہینہ مشق کرا کے تمہیں ایک زندگی کا سبق دیا ہے۔ لہذا اس زندگی کے سبق پہ مضبوط رہنا اور پکے رہنا۔ ہاں کھانا میں نے تمہیں دے دیا، وہ بھی حلال کھاتے رہنا،
اور باقی تمہیں جو میں نے آنکھوں کا روزہ، کانوں کا، دل کا، جذبوں کا روزہ رکھوایا تھا، اس روزے کو نہ توڑنا۔ اور ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ساری عمر روزے کے ساتھ رہیں گے۔ کون سا روزہ؟ آنکھوں کا، کانوں کا، جذبوں کا، حکم کا، طبیعت کو توڑنے کا، اور اللہ اس کے حبیب کے حکم کو ماننے کا۔ اللہ ہمیں یہ روزے اور جذبے عطا فرمائے۔ یہ چاہتے ہماری اللہ پاک غیب سے اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے اور کفایت بھی فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔